السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 105 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا جو بیلنس ہوگا وہ تولا جائے گا، یعنی کہ ان دونوں کی جو سیاہی اور خون کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اور جب علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے کیا ہو جائے گی، وہ بھاری ہو جائے گی، یعنی عالم کی جو سیاہی ہے، جو اس نے علم حاصل کرنے اور لوگوں کو علم پہنچانے کے لیے وہ جو قلم کی جو سیاہی استعمال کی ہوگی نا، انک، تو وہ کیا ہو جائے گا، شہید کے خون سے کیا ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گی۔ تو علماء کیسے بنتے ہیں؟ علم حاصل کر کے، ہے نا، علم کو حاصل کرنے کے بعد ہی تو انسان عالم بنتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا پڑھنا، ان کا لکھنا وہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ وہ جو آج لکھ رہے ہیں، جو اپنی کاپیز میں، اپنے نوٹس بک میں، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، کہ وہ جو جب اعمال نامہ جب تولا جائے گا تو پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو شہید ہوا ہے اس کی خون جو ہے کیا ہو جائے گا، پلڑا نیچے ہو جائے گا، جبکہ علماء کی جو سیاہی کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا پڑھانا اور اس کو جو عمل کرنا ہم سب کے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس کو جو پڑھ بھی رہے ہیں نا اس کو ہمارے عملوں میں ڈھال دے، اور عمل بھی ہمارے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم سب کے جو ہے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ ہم سب کے والدین اور ہم سب کی اولادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 41، سورہ انفال۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انفال، آیت نمبر 41 to 60، 10th پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمتوں کے صورت میں مال ملے ہیں اس کا 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور ناطے داروں کا، اور یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری، جس دن دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، اور اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، جو بھی غنیمتیں تم نے حاصل کی ہیں۔ جب مسلمان کافروں پر غالب ہوئے اور جنگ جو ہے کیسے ہوئی کہ انسان جو کافر ہے اور مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر جنگ ہوتی ہے نا، تو جنگ جب جو ہے بنا جنگ کے ہو تو کیا ہے، دراصل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں، مال غنیمت کہتے ہیں۔ یعنی جب مسلمان کافر پر جب غالب ہو جاتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے، یا جنگ ہو یا بنا جنگ کے، دو طرح سے مسلمانوں کے پاس میں مال ہاتھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دو طرح سے مسلمانوں کے پاس مال آ جاتا ہے، پہلا مال غنیمت اور دوسرا مال فی۔ یعنی جب کافر کیا ہو جاتے ہیں، مسلمان ان کے اوپر مغلوب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غالب آ جاتے ہیں مسلمان کس پر، کافروں پر،
پھر یا جنگ ہو یا بنا جنگ ہو، یعنی جب جنگ ہوتی ہے، بڑی سی جنگ ہوئی تھی جو جنگ بدر ہوئی تھی، میدان میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، تو وہاں سے ان کو مال غنیمت ملا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اور مال بھی ہوتا ہے، جب وہ مغلوب ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ ہم سبمیشن وہ کر دیتے کہ ہم اپنا جو ہے نا ہم ہار مانتے ہیں اور آپ کیا ہیں، آپ جو جو چاہیے وہ لے لیں اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے چلے جاتے ہیں، یا ہم آپ کے جو کہیں گے وہ کریں گے، اس طرح سے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اپوزیشن کافر، تو پھر ان سے جو بنا جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ تم جس قسم کی جس قسم کی جو کچھ تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے، یعنی کہ جو کچھ تمہیں غنیمتیں حاصل ہوئی ہیں نا اس کے بارے میں تم جان لو۔ تو یہاں اس آیت میں سورہ انفال کی وہی آیت جو آیت نمبر 1 کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں۔ وہاں آیت کیا نازل ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا جو بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے نا، اس وقت کیونکہ کوئی خاص حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے یہ تو غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خاص واضح حکم نہیں تھا، پہلی پہل جنگ ہوئی تھی، جنگ کے بارے میں کوئی اصول نہیں تھا، جنگ کے بارے میں اس کے بعد جو مال غنیمت ملا تو اس کا کیا کرنا ہے، کتنے حصے لگنے ہیں، سب کیا تھا، انون تھا، کیونکہ شریعت بدلی تھی، نئے نئے احکام نازل ہو رہے تھے۔ اور جب نئے نئے احکام نازل ہو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو مال غنیمت ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غنیمت کے مال کو، اس غنیمت کے جو مال ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، بانٹ دیا، کتنے حصوں میں، 5 حصوں میں۔ اس کی تفسیر ہم لوگ پڑھیں گے ابھی غنیمت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو مال غنیمت سے جو مراد ہے وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی کرنے پر اور فتح حاصل ہونے پر حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے آپ لوگ، امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور یہاں الفاظ بھی آیا انما غنیمتم، غنیمتم سے مراد ہے جو تم نے غنیمتیں حاصل کی ہیں، تو مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں پر لڑائی میں فتح اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اب دراصل یہ جو مال غنیمت تھا پہلے کی امتوں کے لیے، یہ جو ہے طریقہ جو تھا کہ جنگ ہونے کے بعد کافروں سے جو حاصل کرنے والا جو مال تھا نا، تو ایک جو ہے جگہ ڈھیر کر دیا جاتا تھا، پھر آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ اور جو مال، اب مال فے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو مال فے ہے نا اس کے بارے میں کیا، اسے کسے کہتے ہیں، مال فے کیا ہوتا ہے، مال فے وہ ہے جو بغیر کسی لڑائی کے صلح کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو ہاتھ لگ جائے، اسے مال فے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال فے وہ مال جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو صلح کے ذریعے یا جزیہ کے صورت میں یا خروج کے وصول کے ذریعے سے مل جائے مسلمانوں کو، اسے مال فے کہتے ہیں۔ شارٹ میں لکھ لیجئے، مال فے وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جاتا ہے صلح کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور اسے فی شیئن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ من شیئن سے مراد کیا ہے، من شیء سے مراد جو کچھ بھی ہو، یہاں الفاظ میں آیا ہے من شیئن، انما غنیمتم من شیئن، تو من شیئن سے مراد جو کچھ بھی، یعنی تھوڑا ہاتھ لگا ہو یا زیادہ ہاتھ لگا ہو، قیمتی ہاتھ لگا ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم اور ضرورت کے حساب سے کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی بھی چیز تقسیم پہلے سے نہیں کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی سپاہی کو اس میں سے کوئی بھی چیز، مطلب کہ 5 جب حصے ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو دیا جائے گا، 5 حصے اگر نہیں لگے ہیں تو کسی سپاہی کو اس میں سے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ امانت میں خیانت کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر مال غنیمت آ گیا اور کہیں ڈھیر ہے، اس میں سے اگر کوئی سپاہی لے لیتا ہے تو یہ کیا ہے، دراصل اس کے لیے امانت میں خیانت کرنا ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِلرَّسُولِ، ان میں سے 5واں حصہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول کا ہے، قرابت داروں کا اور یتیموں کا، مسکینوں کا۔ تو یہاں پہ جو الفاظ کہی جا رہا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو
جو اس میں سے پانچواں حصہ ہے تو اللہ کا، اس کے رسول کا. تو اللہ کا لفظ تو بطور کیا ہے؟ تبرک ہے، برکت کے لیے ہے. اور اس لیے کہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے نا، اسی کا حکم ہر جگہ چلتا ہے. تو مراد اللہ اور اس کے رسول سے کے حصے میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جائے گا. یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر دیے جائیں گے، 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. تو ان مجاہد میں تقسیم کیا جائے گا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا. جو پیادے ہوتے، جو پیدل چلنے والے کو ایک حصہ دیا جائے گا، اور سوار کو، جو جن کی سواری ہوتی ہے، جو اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پہ جو سوار ہو کر جنگ میں جو ہے ظاہر مطلب کہ شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے 3 گنا حصہ ان کو ملے گا. 3 گنا ان کے لیے حصہ ہے. اور 5واں حصہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور 5واں حصہ جسے عربی زبان میں خمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو خمس ہے، جو مال غنیمت ہے، اس کے 5 حصے کر دیے گئے. 4 مجاہد میں کر دیے گئے، اور جو ایک جو حصہ بچا وہ اللہ اس کے رسول کا ہے. اب اس کے کیا ہے؟ اس کے بھی 5 حصے کیے جا رہے ہیں. اس خمس کے بھی، جو اللہ رسول کا جو حصہ اسے خمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس خمس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا. یعنی کہ ایک تو حصہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کے جو ہے بھلے کے لیے اس میں خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ کر دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو 5واں حصہ ہے نا، وہ بھی مسلمانوں کے مسالے یعنی فائدوں پر ہی خرچ ہوتا ہے، بھلے کے لیے خرچ ہوتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا امہات المومنین نے کبھی بھی اپنے پاس کوئی خزانے نہیں رکھے، کوئی گولڈ، کوئی سلور، کوئی چاندی نہیں رکھی. جو بھی ہوتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے لوگوں میں. اور دوسرا جو حصہ، جو خمس کا جو دوسرا حصہ ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہی خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خمس کا حصہ دیا جائے گا، اس میں سے بھی 5 حصے لگیں گے. ان 5 کو جو ہے اس طرح سے ڈیویژن کیا جائے گا، ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس طرح سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس میں سے جو 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، اور مسکینوں کا، اور کافروں کا ہے. اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے. تو اس دن سے مراد یہاں پر فرشتوں کا اور آیات الہی یعنی معجزہ کا نزول ہے، جو بدر میں واقع ہوا تھا نا، جو فرشتے کے نزول ہوا تھا نا. اس دن فرشتے کیسے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے اتر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد کی تھی مسلمانوں کی، تو اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. یوم التقى الجمعان، جو دن حق اور باطل کی فرق کا تھا. یعنی بدر کی جو جنگ 2 ہجری 17 رمضان مبارک کی ہوئی. ٹھیک ہے، بدر کی جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی. اس دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. تو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے اس کو. بدر کی جنگ کو یوم الفرقان کا دن کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس دن کافر اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اس میں فتح اور غلبہ بھی جو ہے ملا، اور اسلام حق ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو یہ فتح غلبہ بھی دے کر صاف کر دیا گیا کہ اسلام حق پر ہے، اور کفر اور شرک کیا ہے؟ دراصل یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے. تو اسی لیے اس جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. جس دن دونوں فوجیں بھیڑ گئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جس دن دونوں فوجیں بھیڑ گئی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مسلمان اور کافر مراد ہے. ٹھیک ہے، چلے آیت نمبر 2 دیکھیے.
آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا، اور آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 44 تک بدر کا جو جنگ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا، یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ بدر کا جو یہ واقعہ ہے، یہ جنگ بدر کا جو ہونا ہے، یہ کس کی طرف سے تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، یہاں پہ یہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، یاد کرو جب تم گھاٹی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ گھاٹی سے دور کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی اور تھا، اور اگر تم وقت مقرر کرتے تو ضرور تم وقت مقرر پر نہ پہنچتے، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر دے جس کا پورا ہونا یقینی تھا، تاکہ جسے مرنا ہو وہ کھلے طور پر دیکھ یہی مرے، اور جسے زندہ رہنا ہے اسے کھلے طور پر وہ دیکھ کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم قریب والے کنارے پر تھے۔ قریب والے کنارے سے مراد وہ کنارہ ہے جو مدینہ شہر کے قریب تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان کہاں تھے اس وقت جب یہ جنگ بدر پیش آئی واقعہ؟ وہ لوگ مدینہ پہ تھے، تو مدینہ کے جو قریب کا جو واقعہ ہے اسے بالعدوۃ الدنیا کہا گیا ہے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو ہے دور والے کنارے پر تھے، تو اور وہ جو دور والے کنارے پر سے مراد وہ کنارہ ہے جو مدینہ منورہ سے کیا تھا، جو دور پر تھا، جہاں مشرکین موجود تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی جو قافلہ، جو ابو سفیان کا جو قافلہ، تجارتی قافلہ تھا نا، وہ بدر سے بہت دور مغرب کی طرف نیچے کی طرف تھا، جبکہ بدر کا میدان بلندی پر تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں جماعتوں کو بغیر کسی پیشگی اور وعدے وعید کے میدان میں بدر میں اکٹھا کر دیا، یعنی کہ دونوں کا ہی ارادہ نہیں تھا کہ ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اور یہ تو دراصل کس کی پلاننگ تھی؟ یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں جماعتوں کو جنگ بدر کے میدان میں اکٹھا کر دیا، اس لیے کہ اگر جنگ کے لیے نا کسی دن اور تاریخ کا اعلان بھی ہوتا تو یہ لڑائی کے لیے نا دونوں جمع ہی نہیں ہوتے، اور لیکن کیونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق، دونوں گروہ بدر کے میدان میں بغیر کسی جو ہے پیشگی کے وعدے کے جمع ہو گئے۔ یوں اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے مسلمان کی کافروں کی ایک بڑے لشکر پر مٹبھیڑ ہوئی۔ کمزور ہونے کے باوجود اور نہتے ہونے کے باوجود، تعداد بھی کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس دین کا جو ہے وہ غالب ہو جائے، یہ دین دراصل یہ غالب ہو، اور اللہ کا دین کا جو کلمہ ہے وہ بلند ہو کر رہے گا، تاکہ اب کسی کے پاس نہ اسلام قبول نہ کرنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جنگ بدر کا کیوں پیش آیا واقعہ؟ دراصل یہ دین کیا ہو جائے، یہ غالب آ جائے، اور پھر لوگ یہ نہ عذر پیش کریں، یہ لوگ بہانے نہ بنائیں کہ اللہ ہم کیسے قبول کرتے اسلام، اور ہم تو مغلوب تھے، تمام طرح کے لوگ عذر نہ پیش کریں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43 ہے، یُریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہم علیم بذات الصدور۔ جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہے تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور اس معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں والی بات کو بھی خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، ٹھیک ہے، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول کا جو خواب ہوتا ہے، جو نبی کا خواب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں یہ دکھایا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی ہے،
اور وہی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ یہ کام ہوتا کہ کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں کیا ہوتی، کم ہمتی ہوتی اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے اور اختلاف کا بھی اندیشہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں باتوں سے ان کو بچا لیا اور ان کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جو اپوزیشن ہے، جو کافر ہے نا، جنگ بدر سے پہلے ان کو یہ دکھایا گیا خواب میں کہ ان کی جو تعداد ہے بہت تھوڑی سی ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ تو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ تعداد کم ہے تو انسان کی ہمت بڑھ جاتی ہے کہ چلو تھوڑے سے لوگ ہم نپٹ لیں گے۔ اس طرح سے آیت نمبر 44 دیکھیں۔ اور جب تمہاری آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تو وہ تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا، اور سارے معاملے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو جب مقابلے کا وقت آیا اور مٹ بھیڑ ہو گئی، یعنی کہ وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، تو مسلمانوں کی جب آنکھوں میں نا کافروں کو اور کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھایا گیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ مسلمان بہادری سے لڑے اور کافر بھی یہ سمجھ کر لڑے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا آسان ہے۔ پھر انجام یہ ہوا کہ کافر ہار گئے اور مسلمان غالب ہوئے، فتح پائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو فیصلہ مقرر ہوتا ہے نا، وہ مقدر ہوتا ہے، اسی کے مطابق سب کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ کتنے ہوں گے، کیا یہ لوگ 70 ہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں تو یہ 100 ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا، پھر ہم نے ایک مشرکین شخص کو قید کر لیا اور اس سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہماری تعداد 1000 ہے۔ تب ان کو پتہ چلا کہ ان کی جو تعداد تھی 1000 ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46، آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 47 تک دوران جنگ مسلمانوں کو کچھ ہدایت دی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ جب مٹ بھیڑ ہو مسلمانوں کا کافروں سے تو انہیں کیا کیا احتیاط رکھنا ہوگا۔ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 45۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو اور تم کیا کرو، جمے رہو، اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یہاں سے مسلمانوں کو جنگ کے وہ آداب سکھائے جا رہے ہیں جو انہیں جنگ کے وقت ضرور عمل کرنا چاہیے۔ یہاں اس آیت میں 2 چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں کہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا جب کبھی بھی کسی جماعت سے تمہارا مٹ بھیڑ ہو، یعنی جنگ اور لڑائی کی نوبت آ جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم چیز تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور ثابت قدم کے ساتھ ان کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے۔ یہ ان کی پہلی ہدایت کی گئی، کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی، استقامت کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دشمن سے مت بھیڑ ہونے کی نا تم تمنا نہ کرو اور اللہ سے راحت کا سوال کرو۔ پھر اگر مٹ بھیڑ تمہاری اگر ہو جائے تو جم کر لڑو اور جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3025 ہے۔ اور یہاں پہ ان کو دوسری ہدایت کیا دی گئی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرو۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا کرو تم لوگ؟ اللہ کا ذکر کرو۔ تو یوں تو اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن خاص کر کے جنگ کے میدان میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مدد مانگنا، تسبیح میں مشغول رہنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف پوری مشغولیت بھی ہو اور پھر اندر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی مشغول ہو، تو انسان کیا ہے؟ زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھتا ہے۔ تو یہی مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ لعلکم تفلحون، جم کر لڑیں گے، ثابت قدم رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ کامیابی ہوگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 46 دیکھیں۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اب تیسری ان کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ تیسری ہدایت کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کی رعب ختم ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کے آپسی اختلاف اور انتشار کو دیکھ کر جو دشمن ہے نا، ان کے دلوں سے خوف نکل جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ کافروں کو شکست دینے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے جنگی ٹریننگ ہے اور اسلحے آدی۔ ان سب سے بڑھ کر آپسی میل جول اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ یہ جس دن سارے مسلمان ایک ہو گئے نا، آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہے، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے ہتھیار ہوگا، مسلمانوں کے لیے ہتھیار ہوگا نا۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان ہی بٹا ہوا ہے، ڈیوائیڈ ہے، تو مسلمان اسی لیے سب طرف سے اس کے اوپر ذلت اور کیا ہے، زوال اسی لیے آیا جب سے مسلمان بٹ گیا ہے۔ تو آپسی جو میل جول ہے، تو یہ ان کو کیا کرے گا؟ تو دشمن کے دلوں پہ خوف ڈال دے گا، ثابت قدمی بھی حاصل ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ آپس میں ان کے پھوٹ نہ ہو۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کے لیے صبر بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوئے۔ آیت 47 دیکھیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہاں پہ مشرکین مکہ کی ایک عادت کے بارے میں ذکر ہے کہ جب یہ لوگ بدر کے میدان پہ گئے تھے تو اتراتے ہوئے اور تکبرانہ طرح سے یہ لوگ گئے تھے۔ اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ ہے نا، جب جنگ کے میدان میں گئے، بدر کے میدان کے لیے روانہ ہوئے، بہت فخر سے، بہت تکبر کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نا ناچنے گانے والی عورتیں بھی تھیں، شراب کے پیالے چل رہے تھے، اور بہت سارا کھانا پینا، ڈیغے لنگر وغیرہ سب لے کر کے چلے تھے، جیسے لگ رہا کسی پکنک پہ جا رہے ہیں۔ تو اتراتے ہوئے، اٹلاتے ہوئے، تکبرانہ انداز میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرن، اتراتے ہوئے، وَرِعَانَ النَّاسِ، اور دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو۔ یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ توحید پر لوگوں کو آنے نہیں دیتے تھے، اسلام لوگوں کو لانے نہیں دیتے تھے، مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، اس طرح سے وہ اللہ کے راستے سے یہ لوگ روکتے تھے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو خوب گھیرے ہوئے ہے۔ کس طرح سے گھیرے ہوئے ہیں؟ کہ جب جنگ بدر ہوئی، ان کے 70 جو لوگ ہیں مارے گئے، 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فساد کرنے والوں کو، اترانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گھیراؤ کر لیا۔ آیت نمبر 48 دیکھیں۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سندر بنا دیے، خوبصورت بنا دیے، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اور میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ تو جو شیطان ہے نا، اس کا دھوکے کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 48 میں شیطان کے دھوکے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ شیطان انسان کے جو روپ ہے نا، انسان کا جو صورت ہے، وہ اختیار کر کے قریش مکہ میں شامل ہو گیا تھا، اور جو ان کو نا جھوٹی تسلی بھی اس نے دی، اور کہا نا کہ جب جھوٹی تسلی دی اور جب جنگ چھڑ گئی، تو پھر جب جنگ چھڑ گئی، چاروں طرف سے تلوار اور تیروں کی بارش ہونے لگی، تو اور اس نے کہا کہ آج نا تم پر کوئی غالب نہیں آنے والا ہے، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، اور میں نا تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب ان کے سامنے
جب شیطان نے دیکھا کہ اب کیا ہے، ان کی تو مدد فرشتے کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا اس نے کیا، دم دبا کر بھاگ گیا اس راستے سے، یعنی کہ جنگ سے وہ بھاگ گیا ان لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر کے۔ تو شیطان کا میدان بدر سے بھاگ جانا یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ سے نا انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ کافر جو ہے کفر پر جمے رہیں اور اہل اسلام سے وہ جنگ کرتے رہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ کفر پھیلے اور اسلام کیا ہو جائے، نہ بڑھے، اور وہ جو سمٹ جائے، کفر پھیلے اور اسلام آگے نہ بڑھے۔ جب جنگ بدر کا دن تھا تو ابلیس سراقہ بن مالک کی صورت میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، نام یاد کریے اس کا، اچھے سے نوٹ کر لیجئے کہیں، تو امپورٹنٹ ہے یہ۔ جنگ بدر کا دن جب تھا تو ابلیس جو تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں پہنچ گیا جنگ بدر میں۔ سراقہ جو بنی قنان کے سرداروں میں سے تھا، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ ابلیس نے قریش مکہ سے کہا کہ تم لوگ نا، یہاں جنگ میدان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ابلیس نے قریش مکہ سے کہا نا، تم لوگ جو ہرگز ارادے سے باز نہ آؤ، بلکہ چلو میں تمہارا مددگار ہوں، آج تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں ہے۔ یا تو مکہ میں ہوا اور پھر بدر میں بھی وہ آ گیا، جب مسلمان اور کافر کی صفیں مقابلے کے لیے کھڑی ہو کر دی گئیں، تو یہاں بھی مشرکین کی صف میں اسی سراقہ والی صورت میں موجود رہا اور حارث بن ہشام کا ساتھ پکڑے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، حارث بن ہشام کا ساتھ تھا وہ، اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے، یعنی کہ بدر والے دن جب فرشتوں کا نزول ہوا تھا نا، اور جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، تو وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ جس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ اس کا نام کیا تھا، حارث۔ تو اس نے کہا کہ تو جنگ سے پہلے بھاگا جا رہا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حارث کے سینے پر خوب زور سے اس نے ہاتھ مارا اور الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے یوں کہا کہ جب اس نے حارث سے کیا کہا، میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، تم نہیں فرشتوں کو دیکھ سکتے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہوئی، یعنی جنگ میدان کی بات ہوئی۔ پھر جب نا قریش شکست کھا کر مکہ پہنچے تو یوں کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہمیں سراقہ نے شکست دی۔ سراقہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے تو تمہارے جانے کی ہی خبر نہیں تھی، مجھے تو تمہاری شکست کی خبر نہیں تھی۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ تو فلاں دن نا ہمارے پاس نہیں آیا تھا۔ تو سراقہ نے کہا، اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ مجھے تو اس کی بالکل خبر ہی نہیں ہے۔ پھر سراقہ اور دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں تو پتہ چلا کہ وہ جو اس دن وہاں پہ آیا تھا جنگ میدان میں سراقہ کی صورت میں، وہ ابلیس تھا، یہ ابلیس کی حرکت تھی۔ اس طرح سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی۔ تو بدر کے دن جو ابلیس تھا وہ سراقہ کی صورت میں آیا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا چال باز ہے، انسانوں کی شکل میں، صورت میں بھی آ جاتا ہے نا لوگوں کو، اور اس طرف کدھر جاتا ہے جدھر باطل لوگ ہوتے، باطل پرست ہوتے ہیں، ان کے ہی گروپ میں جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 49۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کہ تو ان کے دھرم نے دھوکے میں ڈال دیا ان کے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو بے شک اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 49 میں منافقوں کا طرز عمل بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ منافقین نے جب یہ سنا نا کہ مسلمان کی جو تعداد ہے، وہ جو جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے، اور اپوزیشن جن سے وہ لڑنے جا رہے ہیں ان کی تعداد 1000 ہے۔ 1000 لوگوں سے یہ ٹکرانے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی کا وہ آرگیومنٹ کرنے لگے، کمنٹ کرنے لگے اور تانے دینے لگے مسلمانوں کو، اور کہنے لگے یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، اور انہیں ان کے دین نے تو کیا کر دیا، دیوانہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ ایسے مسلمان جو ہیں یہ بالکل کچھ نہ دیکھتے ہیں، نہ صحیح غلط سمجھتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، بس ان کے رسول نے کہا بس یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ منافقین دراصل آستین کا خنجر تھے، مسلمانوں میں
اپنے آپ کو شمار بھی وہ کرتے تھے، لیکن دراصل وہ اندر سے کیا تھے؟ وہ کافر تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچائے اور مسلمانوں پر وہ طنز کرے، کمنٹ کرے۔ اور ان کی انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم تھوڑی سی تعداد میں ہوتے تو اپنے سے 3 گنا تعداد سے جنگ کرنے کے لیے تیار جب وہ ہو گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اپنے دین پر کیا ہو گئے، انہیں بڑا غرور ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ حق پر اس لیے وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ اپنے اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے بھیڑ رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں سے بھیڑ رہے ہیں، ہم 313 ہے اور یہ کس سے بھیڑ رہے ہیں؟ 1000 لوگوں سے بھیڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے اس آیت میں جواب دیا ہے، ان کی ان باتوں کا جواب دیا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو بلا شبہ اللہ ہی غالب ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، والذین فی قلوبہم مرض، یہاں پہ اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ منافقین ہے۔ آیت نمبر 50 دیکھیں، کاش کی تو دیکھتا کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور سرونیوں پر مار مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ تو یہاں آیت نمبر 50 میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 52 تک کی یہی بتایا گیا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے، تو جب روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں ان کی جان نکالنے، تو ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں یہ بدلہ ہے تمہارے جرم کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو جو یہ آیت ہے نا، وہ ہر کافر اور مشرک اس میں شامل ہے۔ یہ آیت دراصل عام ہے، اس کا حکم عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا، فرشتے ان کے منہوں پر اور پشتوں پر ضرب لگاتے ہیں، مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں۔ جس طرح نا سورہ انعام میں بھی ہم پڑھا ہے ہم نے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، آیت نمبر 93، فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں، اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار دراصل قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے بھی ہوگی، اور جہاں پہ وہ جھونک دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اب نہ جلنے کا مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 51، یہ باسبب ان کے کاموں کا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عادل ہے، ہر قسم کے ظلم اور جو ہے جور سے پاک ہے، ظلم سے اور زور سے وہ پاک ہے۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر نا ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور میں نے اسے تمہارے اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور اے میرے بندو، تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہوئے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے گا اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے اپوزٹ یعنی برعکس پائے گا تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو کیوں کفر کرے نا، کیوں نہیں صداقت کا جو ہے انسان نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کیوں کفر کا ساتھ دیا؟ تو ایسے لوگوں کو جو ہے جب موت آتی ہے تو ان کے ساتھ ان کے ہی جو کمائی ہوتی ہے ان کو وہ ملتی ہے، کمائی جو انہوں نے کی ہے وہی ان کو اس کا صلہ ملتا ہے، موت سے وقت سے ان کا جو ہے عذاب شروع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 52، مثل فرعونیوں کی حال کے اور ان کے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا ہے اور سخت عذاب والا ہے۔ آیت 53، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ یہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی ہی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 میں ناشکری کرنے والے کی جو ہے نعمتیں ہیں اس کے چھیننے کا بیان ہے۔ تو ان آیت میں واضح کر دیا گیا کہ جو انسان ناشکری کرتا ہے نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں سے محروم کر دیتا ہے، اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جبال فرعون ہے اور دیگر جو بھی کافر قوم ہے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناقدری کی، ناشکری کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کو ہلاک کر دیا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں، کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے۔ تو اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر کے اپنے حال کو، اخلاق کو نہیں بدل لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی نعمتوں کو دروازہ کو بند کر دیتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ تبدیلی کا مطلب جو یہاں ہے وہ یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر لے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 54۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ آیت 55، آیت 55 to 57 یہود کی عہد شکنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں جو عہد شکنی کی ہے نا، اس کا ذکر ہے جو یہود نے بدر کے موقع پر بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آتے ہی نا یہودیوں کے تمام جو گروپ تھے ان سے ایک کانٹریکٹ لیا تھا، معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ کے نام سے، اور ایک عہد یہ بھی تھا کہ دونوں کی جو گروپ ہے نا باہری دشمن کے حملے کی صورت میں باہم وہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور جب باہری دشمن کا جو ہرگز وہ ساتھ نہیں دیں گے ایک دوسرے سے خلاف جا کر کے۔ بدر کے جب جنگ ہوا تو یہود کا ایک جو قبیلہ بنو قینقاع تھا نا، اس نے عہد شکنی کی، یعنی اس معاہدے کے خلاف کام کیا۔ انہوں نے قریش مکہ کو تعاون کا پیغام بھی بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں عہد شکنی کرنے والوں کو بدترین جانور قرار دیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 55۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرے پھر وہ ایمان نہ لائے، یعنی کافروں کا جو تعلق ہے انسانوں سے وہ ہے ہی نہیں، وہ کافروں کا جو کفر کر کے وہ جانور بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر جانور بن گئے ہیں۔ آیت نمبر 56۔ جن سے آپ نے عہد پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہی معاہدے کی بات ہو رہی ہے جو بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ میثاق مدینہ کے نام سے ان کا جو معاہدہ تھا، ان کا کانٹریکٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، لیکن انہوں نے اس معاہدے کے اپوزٹ کام کر کے انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ آیت نمبر 57 دیکھیں۔ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے انہیں ایسی مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ آیت 58 دیکھیں۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 58 میں عہد یافتہ جو گروپ ہے اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی گروپ سے عہد کر رکھا ہے تو اس کا جو ہے پاس کیا جائے، یعنی اس کو پورا کیا جائے۔ اگر اس گروپ کی طرف سے کوئی جو ہے نا عہد شکنی کرتا ہے، یعنی کہ معاہدہ توڑ دیتا ہے، تو تم بھی کیا کرو، عہد کو توڑنے کا اعلان کر دو، اور اس کے بعد نا اس گروپ کے خلاف عہد شکنی کی وجہ سے کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت 58۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 59 دیکھیں۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت 60 دیکھیں۔ تم ان کے مقابلے میں
تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کی تیار رکھنے کی، اور اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سواروں کو بھی جنہیں تم نے نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا دے گا، تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ آیت نمبر 59 to 60 جنگ کے لیے بھرپور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ بدر کے میدان سے نہ جان بچا کر نکل بھاگے ہیں تو کہیں یہ سمجھے کہ اللہ کو وہ عاجز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مہلت دے دی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کفار سے مقابلے کے لیے ہر طرح سے بھرپور جنگی قوت کا اور اسباب فراہم کر رکھے۔ اس جنگ کی تیاری کے ذریعے سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو دہشت زدہ کر دے۔ تو جو یہاں الفاظ آیا ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ٹھیک ہے، کہ تم کیا کرو، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھرپور قوت کی تیاری کرو۔ تو من قوتٍ یعنی بھرپور قوت کی تیاری کرو، یعنی تیر اندازی۔ اس وقت کیا تھا؟ تیر اندازی کا وقت تھا۔ اس دور میں بہت بڑا جنگی ہتھیار ہوا کرتا تھا، تلوار ہے، تیر اندازی ہے۔ یہ نہایت اہم اس وقت فن تھے اس کے جنگ کے، جس طرح جو گھوڑے ہیں جنگ کے لیے وہ تیار کیے جاتے تھے اس وقت جنگی گھوڑے بھی تیار کیے جاتے تھے، تلواریں اور جو تیر ہے، بھالے، یہ سب تیار کیا جاتا تھا۔ لیکن اب نا تیر اندازی اور گھوڑے وغیرہ یہ سب جنگی اہمیت کیا ہے، اب نہیں باقی رہی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کے تحت آج کل کے جو جنگی ہتھیار ہے نا، مثلاً میزائل ہے، ٹینک ہے، بوم ہے، یا جنگی جہاز وغیرہ ہے، تو اس طرح سے وہ تیاری کرنے کی ضرورت کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر مثال ہمارے سامنے حالات حاضرہ آپ دیکھیں، فلسطین جو آج اتنا نہایت کمزور ہے، اگر سارے مسلمان ایک ہو کر کے نا ایک جٹ ہو جاتے اور یہ سارے کے سارے جنگی جو سامان ہے نا استعمال کرتے، تو پھر کیا اسرائیل اتنی چھوٹی سے جو ملک ہے وہ باقی رہتا نا؟ نہیں باقی رہتا۔ آج مسلمانوں میں پھوٹ ہے، سب اپنی اپنی زمین اور اپنے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی بھی دین کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ وہ مسلمان ایسے ان کا خالص ایمان کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے پرانا جو بیت اللہ کے سے پہلے کا جو خانہ قبلہ اول اس کو بولا جاتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ انسان اپنے آپ قربان کر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن باقی جو مسلمان جو اسلامک کنٹری ہے اس پہ وہ لوگ بالکل دھیان نہیں دے رہے، بس خالی کہہ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں نے جو ہے نا اس طرح سے جنگی اپنے آپ کو تیار نہیں کر رکھا ہے نا، اس لیے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو اس وقت جو سب سے بڑی جو جسے کہتے ہیں نا پاور آف جنگ، جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے جنگ کا، تو وہ امریکہ ہے، چائنا ہے۔ یہ سب بڑے بڑے دیش انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے تھی، لیکن تیار کون ہے؟ یہ بڑے بڑے غیر مسلم کنٹری ہیں۔ تو مسلمانوں سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ تم بھی کیا کرو، کافروں کے مقابلے کے لیے تم بھی اپنی قوت سے اپنے آپ کی تیاری کر رکھو۔ تو یہاں پہ مراد دراصل جو من رباط الخیل ہے نا، تو تم اپنی تیاری گھوڑوں کے ذریعے سے کرو، تلواروں کے ذریعے سے کرو، اور تیروں کے ذریعے سے کرو، اور تاکہ دشمن تم سے خوف زدہ رہے۔ آج آپ دیکھیے قرآن کریم کو کون پڑھتا ہے، کون سمجھتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ایک آرمی کو تیار کرنے کو کہا ہے، اس کے ایک آرمی تیار رہے جو اسٹینڈ آرمی ہو، جو ہر وقت مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک جماعت کھڑی رہے، تیار رہے، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہ کھڑا رہے، انسان ہر وقت اس طرح سے اسلحہ لے کے وہ تیار رہے تاکہ اور مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے تیار رہے۔ لیکن افسوس ہے نا کہ آج پھوٹ ہے، پھوٹ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں آج مسلمان کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ آج سب اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی جان میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اگر ہوتا تو سعودی عرب بھی حملہ کر دیتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ملک ہیں جو مسلمان ہیں، سارے ملک مل کر کے ابھی اسرائیل کو ہی ختم کر دیتے تو سب کیا ہوتا، سب معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ لیکن وہی ہے کہ انہوں نے کوئی کوششیں نہیں کی، اور آج اس وجہ سے اتنا مسلمان مارا جا رہا ہے۔
اور مسلمانوں نے جب سے اپنی خواہشات دنیا کے پیچھے لگائی ہے نا، اور وہ کبھی اسلام کے اوپر نہیں چل رہے، اسی لیے کیا ہوا، یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھ کر جو مارے جا رہے فلسطین کے مسلمان، ان کے لیے بس گھروں میں بیٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے گھروں میں بیٹھ کے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے جو ہے کوکا کولا اور KFC وغیرہ جو برانڈڈ ہے اسرائیل کا، وہ سب کو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں قدم اٹھاتے ہم؟ تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے، جب انسان قرآن کریم کے احکامات کے حساب سے چلتا ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ ایک گروپ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا مسلمانوں میں سے جو ایک اسٹینڈ آرمی ہو، وہ وقت کھڑی رہے مسلمانوں کی دفاع کے لیے، اور وہ ہر زمانے کے لحاظ سے وہ اس کے پاس ہر چیز موجود ہو جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی حفاظت کریں، نئی نئی ٹیکنیک اس کے اندر ہو، نئی نئی چیزیں اس کے اندر ہو، اس کے پاس میں ہو، کسی طرح سے بھی وہ کیا ہو، پیچھے نہ ہو کسی سے، تو پھر کیا ہوگا، پھر مسلمانوں کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، خوف بیٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آج ہی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔